Pakistan first digital platform with unlimited trade solutions. My Icon World presents Maritime Insight. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ٹائم انسائٹ کے ایکسکلوسیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سلمان رحیم. آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ سیالکوٹ کے ایک لیڈنگ ہیرو ہیں. شپنگ کنسولیڈیشن میں ایک اعلیٰ مقام ہے. تو آئیے ہم جانتے ہیں اور ملتے ہیں ہمارے بہت ہی عزیز، ہر دل عزیز، جان جگر، بہت پیارے دوست رانا تنویر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے آپ کو کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا. اور جب آپ سے انٹروڈکشن ہوا اور آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ نے شروع کی ہے تو جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ جب ہم اس فیلڈ میں آئے تھے تو کوئی ہم لوگوں کو انفارمیشن پہنچانے والا یا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں سے ہم لرن کر سکیں یا ایٹ لیسٹ اپنی انڈسٹری کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر سکیں. لیکن اب ایٹ لیسٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ کافی سارے ایسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں گے جہاں پہ نیو کمرس کو کوئی نہ کوئی انفارمیشنز اور اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ایک ون کلک پہ اویلیبل ہوں گی. اچھا، ہمارے ویورز کو اپنے بارے میں کچھ بریف انٹروڈکشن تو دیں کہ آپ نے کیسے مارکیٹ میں لیڈنگ رول بنایا، اپنا کریٹ کیا اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس آپ لوگوں کی محبت ہے. بیسیکلی میرا کوئی جرنی اتنا لانگ جرنی نہیں ہے. اچانک ہی اس فیلڈ میں آیا. بڑے بھائی جو ہیں وہ مجھے کسی جاب کے سلسلے میں باہر بھیجنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ایک اپرچونیٹی ملی تو انہوں نے کہا یار اس فیلڈ میں انٹروڈیوس. وہ آلریڈی نوید چاند ہیں اور شپنگ انڈسٹریز میں اراؤنڈ 25 ایئر سے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بس انہوں نے ایک موقع فراہم کیا. 1 سال میں نے اس سے پہلے ایمپل شپنگ لائن میں کام کیا ہے اور پھر اس کے بعد سے میں ابھی جو کرنٹ پلیٹ فارم ہے میرا کمبائن لاجسٹک انٹرنیشنل CLI گروپ آف کمپنیز، ان کو جوائن کر لیا تھا میں نے آج سے 15 سال پہلے. ایز اے برانچ میں سیالکوٹ میں نے جوائن کیا اور پھر آہستہ آہستہ اسٹرگل کرتے چلے گئے، ایفرٹس کرتے چلے گئے اور پھر ایز اے ریجنل مینیجر پنجاب پورا میں دیکھتا تھا. اور ابھی ریسنٹلی میں یہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر کمرشل کام کر رہا ہوں اور آل اوور دا پنجاب جو ہے ڈیولپمنٹس اور انٹرنیشنلس کو دیکھ رہا ہوں کنسولیشن کے حوالے سے. اپنی شپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ادر ایکٹیویٹیز کو بھی انگیج رکھا ہوا تھا. تو جہاں بھی کوئی اپرچونیٹی ملتی تھی کوشش کرتے تھے کہ اس کو جو ہے پازیٹیو وے میں یوٹیلائز کریں. تو اس کے رزلٹ میں پاکستان کی ابھرتی ہوئی ایئر لائن ایئر سیال اس کا بھی ڈائریکٹر ہوں. اور پھر اس کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک نئی ڈرائی پورٹ بن رہی تھی سکٹل سیالکوٹ انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل ڈرائی پورٹ ہے جو پیرلل ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہے. اس کا بھی میں ڈائریکٹر ہوں. وہاں پہ گم ٹری مارکیٹنگ کے نام سے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اور اس میں بھی کام کیا. تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی اس میں بھی گروتھ رہی ہم لوگوں کی. یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ کیا کیا سروسز ڈیلیور کرتی ہے جس کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں؟ کمبائن لاجسٹک انٹرنیشنل کنسولیڈیشن بیسڈ کمپنی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم امپورٹ ایکسپورٹ کنسولیڈیشن 98 سے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، 2010 میں نے ان کو جوائن کیا
اور اس کے بعد سے الحمدللہ ڈے بائی ڈے ہماری کنسولیڈیشن ہی مین فوکس ہوتا ہے. ساتھ میں فریٹ فارورڈنگ بھی ہے, لیکن پائنیئر بزنس جو ہے نا وہ ہمارا کنسولیڈیشن ہی ہے. یو ایس اے میں ہمارا اپنا آفس ہے. یو ایس اے میں ہماری جو مین ٹریڈ لائن ہے یو ایس ایکسپورٹ کی ٹریڈ لائن ہے. کنسولیڈیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ تھوڑا ویورز کو یہ سمجھائیں گے کہ کنسولیڈیشن آپ کس کو کہتے ہیں اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, یہ کس طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں؟ اس بزنس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. ٹرانسپورٹیشن ہے شپنگ کی, وہ 2 ٹرمز میں ہے, ایئر اور بائی سی. ہم لوگ زیادہ تر بائی سی میں ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بائی سی میں پھر آگے فردر موڈز ہیں, موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے ایف سی ایل اینڈ ایل سی ایل. ٹھیک ہے, ایف سی ایل تو یہ ہے کہ جو بلک آرڈرز ہیں یا بڑے آرڈرز ہیں جس کے اندر ایک ہی بائر اور ایک ہی سیلر ہوتا ہے, وہ سامان بھجوا رہا ہوتا ہے. ایل سی ایل کو بولتے ہیں لیس دین کنٹینر لوڈ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مختلف بائرز کا جن کا سامان زیادہ نہیں ہوتا, بلک میں نہیں ہوتا اور کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے, تو وہ ان کی شپنگ کو چیپ کرنے کے لیے, ان کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایل سی ایل موڈ میں موو کرتے ہیں. اور تو کمبائن کر کے ہم مختلف شپرز کا کارگو کمبائن کر کے ایک ڈیسٹینیشن کے لیے اس کو موو کرنے کو کنسولیشن بولتے ہیں. تو اس کے پروسیجر کو کس طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپیریٹیولی ایف سی ایل سے بہتر سلوشن ہوتا ہے کسی بھی کسٹمر کے لیے, یا آپ صرف کوانٹٹی کم ہونے کی وجہ سے اس کو آپ جو ہے وہ ایل سی ایل میں انکلوڈ کر کے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتے ہیں؟ یہ سر یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایف سی ایل کی پرائسز کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر ایف سی ایل کی پرائسز ہائر سائڈ پہ ہے تو کاسٹ کمپیریزن جو کرنے جائیں تو ایل سی ایل میں جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی سینیریو میں جب کاسٹ کم ہو جاتی ہے تو ایل سی ایل میں سم ٹائم جو ہے نا کارگو ایکسپینسو کاسٹ کر رہا ہوتا ہے کسٹمرس کو. اچھا, پروسیجر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم یہ باؤنڈیڈ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے کنسولیڈیشن الاؤ ہوئی ہوتی ہے, ایل سی ایل کنسولیڈیشن الاؤ ہوئی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہم اپنا ایک لوڈنگ پروگرام کے ذریعے جو بھی بکنگ ہوتی ہے اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سپلائرز ہوتے ہیں وہ تھرو کلیئرنگ ایجنٹس وہ کرنے کے بعد کارگو ریلیز کروانے کے بعد باؤنڈیڈ ویئر ہاؤسز میں کسٹم کلیئرڈ کارگو ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے پھر جو مختلف کنسولیڈیٹرز ہیں وہ مل کے کمبائن کنسولیڈیشن کرتے ہیں اور ڈیسٹینیشن کے لیے موو کرتے ہیں. تو کون کون سے ڈیسٹینیشن ہے جہاں زیادہ آپ کا مینلی فوکس ہے؟ کہ سیالکوٹ میں تو ہمارے پاس زیادہ تر اسپورٹس کے مینوفیکچرر بیٹھے ہیں, اسپورٹس گڈس پاکستان سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ایسے کون کون سے ڈیسٹینیشن ہے جہاں زیادہ آپ کا فوکس ہوتا ہے اور وہاں کمپیریٹیولی ریٹس بھی آپ کو صحیح مل جاتے ہیں اور آپ اس پہ کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ سیالکوٹ جو ہے وہ موسٹلی ایل سی ایل بیسڈ مارکیٹ ہی ہے. بہت اچھا والیوم جو ہے سیالکوٹ سے موو ہو ہوتا ہے اپ کنٹری سے, ایز کمپیئر ٹو اپ کنٹری, ہول اپ کنٹری کے جو ہے نا بہت اچھا والیوم موو ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو زیادہ والیوم ہوتا ہے وہ یو ایس سے بیسڈ ہوتا ہے, کیونکہ یو ایس سے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سرجیکل کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اسپورٹس گڈس کے حوالے سے اور فٹ بالس کے حوالے سے اور لیدر گڈس کے حوالے سے, تو میجورٹی ہمارے پاس یو ایس اے کا کارگو ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ آتا ہے ہیمبرگ اور یو کے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یورپ وغیرہ کارگو. ادروائز جو ہے سیالکوٹ سے آل اوور دا ورلڈ کا کارگو ہی ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. سیالکوٹ کی جو انڈسٹری ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں؟ ایک جو گروتھ ہے ایکسپورٹ کی, اس میں آپ کیا رول سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ اپنا رول پلے کر رہا ہے؟ ہمیشہ سے سیالکوٹ کا ایل سی ایل کنسولیشن کے حوالے سے بہت میجر رول رہا ہے. بھی اگر جب آپ پنجاب میں سروے کے لیے نکلیں تو میجر کنسولیشن کمپنیز جو ہے نا وہ لاہور کی بجائے بھی سیالکوٹ میں اپنا اسٹیشن ضرور ایکٹیو رکھتی ہیں, اس لیے کہ وہاں سے چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, اسمال انڈسٹری بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. گھروں میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس لگائے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو کنسولیشن بیس میں میرے نزدیک تو سیالکوٹ جو ہے نا وہ بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے کنسولیشن کے حوالے سے, کسی بھی کمپنی کی کنسولیشن اسٹرینتھ کے حوالے سے. ڈے بائی ڈے اس میں بہتری بھی آ رہی ہے اور سم ٹائم جو پریشر بلڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ بھی ہے کہ اوور آل اکانومی پہ جو کرائسس ہیں, ابھی جو یو ایس اے میں ٹیرف کا امبوز ہوا ہے اس کی وجہ سے کافی اسٹریس میں ہے انڈسٹری. اور سیکنڈلی ابھی دوبارہ سے فریٹ پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کی جو فریٹ پرائسز ہیں وہ کم ہوئی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا ایل سی ایل کنسولیشن پہ دوبارہ جو ہے پریشر ہے, کیونکہ 20+ سی بی ایم کارگو جو ہے وہ دوبارہ سے ایف سی ایل میں موو ہو گیا. آپ نے بتایا کہ ایئر سیال کے بھی آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. یہ خیال کیسے آیا کہ ایئر تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, آپ نے اس میں بھی جمپ لگا دی اور ماشاء اللہ ایز اے ڈائریکٹر ورکنگ میں ہیں ابھی, تو تھوڑا سا بائی ایئر کی بھی پروسیجر کو ڈیفائن کریں.
ایگزیکٹلی ایئر فریٹ سے ریگارڈنگ کوئی وہ کنسیپٹ نہیں تھا, یہ تھا پرائڈ سے ریگارڈنگ. ٹھیک ہے, ایئر سیال جو ہے جو سیالکوٹ والوں نے لانچ کی ہے وہ بیسکلی سیالکوٹ کا پرائڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے, سیالکوٹ کا پرائڈ. تو ایز اس کو پرائڈ کے طور پہ لیتے ہوئے ٹھیک ہے اس میں انڈکٹ ہونے کی ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, اپرچونیٹی اویل اپرچونیٹی ملی تو وہ فوراً سے اویل کی. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیں کہ آنے والے فیوچر میں آپ یہ کنسولیڈیشن بزنس کی گروتھ کو کس طریقے سے آبزرو کرتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں جو ہے بزنس جو ہے وہ زیادہ تر نامنیشن کی طرح شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں سم ہاؤ جو ہے نا وہ ول سروائیو تو کرتے رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, سچویشن چلتی رہتی ہے, تو ایک اسٹرگلنگ فیز ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کنسولیڈیٹر یوزولی آنے والے ٹائم میں سروائیول آف دا فٹسٹ کے مسئلے سے دوچار رہے گا؟ نہیں, سروائیول کے مسئلے سے دو چار نہیں رہے گا. ظاہر ہے آلٹرنیٹیو ہے, پروڈکٹس ہیں, لائن آف ایکشنز ہیں, وہ ایڈ آن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹریڈ لائن آپ دوسری ڈیولپ کر لیتے ہیں, ساتھ آلٹرنیٹیوس پہ چلے جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سم ہاؤ جو ہے نا وہ سکسیس رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, سچویشنز کے مطابق اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اچھا رانا, یہ بتاؤ کہ جو شپنگ ہے اس کا ڈیجیٹل امپیکٹ ہونا چاہیے, کس طریقے سے دیکھتے ہو شپنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کو؟ کیا کمپیریٹیولی یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اسی طرح اب جو آنے والے فیوچر میں ہے وہ شپنگ انڈسٹریز جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹلائزیشن اور ویژولائزیشن پہ جا رہی ہے. تو میرے نزدیک آنے والے 5 سال جو ہے نا ہماری شپنگ انڈسٹری کو بھی اس کو ریولیوشنری چینج لے کے آنے والے ہیں. بی ڈیجیٹل بی ویزیبل. مائی آئیکن ورلڈ کا جو یہ سلوگن ہے, بی ڈیجیٹل بی ویزیبل, آپ سمجھتے ہیں کہ فریٹ فارورڈر انڈسٹری میں کنسولیڈیٹر یا شپنگ کمپنیز ان کو اس فارمولے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ اس کو جوائن کرنا چاہیے, اور پاکستان میں ایسے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں. یہ سینیریو جو ہے نا اچانک سے چینج ہونے والا ہے. پاکستان میں ایسا بہت کم ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ سب کی رسائی ہو. مائی آئیکن ورلڈ ڈیجیٹل شپنگ ڈائریکٹری, جس کا نیوکلیس امپورٹر اور ایکسپورٹر ہوتا ہے, تمام اینٹیٹیز کو 8 پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہی ہے. نیو کمرز کو کیا میسج ڈیلیور کرو گے رانا صاحب؟ آپ اس فیلڈ میں آگے کچھ بھی کر سکتے ہیں, جس اگر آپ کے پاس یہ 3 ایبلٹیز ہوں اور اگر آپ ان 3 ایبلٹیز کو فوکس کر لیں, ایک پیشن, دوسرا آپ کی ڈیڈیکیشن, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ کمٹمنٹس. بہت بہت شکریہ, آج آپ نے مجھے وقت دیا, ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں آئے, اپنے خوبصورت سفر کو ہمارے پلیٹ فارم سے دنیا کے لیے ویزیبل بنایا. ویورز, آپ نے آج کا ہمارا ایپیسوڈ دیکھا, یقیناً یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اور انرجیٹک تھا. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور عزیز و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Pakistan first digital platform with unlimited trade solutions. Subscribe now and unlock the future of trade.